الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سیدائے روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی وہ سیدائے روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج درستے ہیں ممبر و محراب. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اس متبادل و منور انجمن میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ سے زیادہ عمل پیرا بنائے. آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبادل تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح عیاں ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پہ نازل فرمایا، روزے کو بھی فرش پہ نازل فرمایا، زکات کو بھی فرش پہ نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پہ نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پہ نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت ہی اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت ہی عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ شیء کو اعلیٰ ہی جگہ ادا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر ادا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے اور نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے اور یہیں پہ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، 500 نماز کا ثواب ملے گا. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر لوامت کی، تبع تابعین نے بھی تاکہ نماز نہیں کی، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز ترک کی ہو کوئی نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پہ چار سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہی ایسا تحفہ ہے جس سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے. برادران ملت، قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی. اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست نکل آئی تو تمام عمل درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو
साथ इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला हम सब का इम्तिहान आसान फरमाए। मेरे भाइयों, आज के दौर में बहुत खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें तामीर की जाती हैं, लेकिन उनमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, उनको आबाद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। हर जगह तो आलीशान मस्जिद वीरान और कब्रिस्तान नजर आती हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों, बेनमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती कि मेरे अंदर दफन हो जा। इस पर मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में एक गुड़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है तो वो दरबार अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होती है और मुतालबा करती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक पुर्सा लेते हैं और उस पुर्से में कुछ लिखते हैं और फरमाते हैं कि इस पुर्से को उस जगह पर रखना जहाँ पे आपका तेल गिर गया। वो बुढ़िया ऐसा ही करती है, उस पुर्से को उस जगह पर रखती है जहाँ पे उसका तेल गिर जाता है तो फौरन जमीन पूरा तेल उगल देती है। तमाम लोग हैरत ज़दा होते हैं, ये कैसा माजरा है। तो उस पुर्से को खोल कर देखते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है, ये जमीन इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे वरना मैं तुझ में ऐसे शख्स को दफन करूंगा जो तारीक सलाह है, यानी नमाज़ों को छोड़ने वाला है। मेरे भाइयों, बेनमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती कि मेरे अंदर दफन हो जा। अगर हम नमाज़ें छोड़ेंगे और कब्र में जाने के बाद जमीन हमारे साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह ताला हम सब को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए और हमें नमाज का पाबंद बनाए। मैं अपनी तकलीफ इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि पर नमाज से पंजगाना न कर कोई बहाना, पर नमाज से पंजगाना न कर कोई बहाना, इसमें है तेरी जन्नत वरना दोस्त घर तेरा ठिकाना।